سعید محمد علی صاحب، یہ سب سے پہلے تو یہ جو سائفر کی اہمیت ہوتی ہے دو ممالک کے درمیان، یہ کیا ہوتی ہے؟ آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس پر بھی ذرا کمنٹ کیجیے گا اور پھر اس کی اہمیت پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ جی. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ تین پہلو اس ڈیسیجن کے بہت اہم ہیں: قومی سلامتی کا، ہماری آئینی اور قانونی تاریخ کا، اور تیسرا جو اس کی سیاسی محرکات ہیں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو تمام ممالک ہیں، ان کے جو فورن آفس کے تمام ایمبیسیز کے ساتھ رابطے کا جو سب سے سیکیور کلاسیفائڈ جو ذریعہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا، وہ سائفر ہوتا ہے. اور پوری دنیا کے ساتھ جو تمام حساس ترین انفارمیشن ہمارے جو سفراء ہیں مختلف سفارت خانوں میں تعینات، وہ روزانہ کی بیسس پہ ہمارے دفتر خارجہ کو ارسال کرتے ہیں. اس کی 2 کاپیز جو ہیں، ایک GHQ بھی جاتی ہے، ایک کاپی جو ہے وہ وزیر اعظم کے دفتر بھی جاتی ہے. تو یہ بات بنیادی طور پہ بتانا ضروری ہے. اس پورے کیس کی جو حقیقت ہے اور جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جناب، یہ سابق چیئرمین PTI کا ایک سیاسی فیصلہ تھا کہ جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی سیاسی حکمت عملی یہ تھی کہ پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے دفتر خارجہ اور خارجہ پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جائے بنیادی طور پہ. اچھا، اب انہوں نے کیا کہ جناب، جو کہ گواہوں کی شہادتوں کے بیسس پہ بالکل چیز واضح ہو گئی. انہی کی حکومت کے دوران جو 3 اعلیٰ ترین افسران تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور انہی کے تعینات کردہ امریکہ میں ہمارے سفیر جو کہ ایکچولی مصنف تھے اس سائفر کے، اسد مجید، اور جو فورن سیکرٹری تھے ہمارے سہیل محمود. اچھا، بہت امپورٹنٹ آپ کے ناظرین کو بتانا یہ ضروری ہے کہ جناب، جو اس سائفر کے اصل مصنف ہیں اسد مجید، انہوں نے یہ گواہی پیش کی اسی عدالت کے سامنے جس نے آج سزا دی ہے کہ جناب، یہ سائفر میں نے تحریر کیا ہے، اس میں کسی سازش، کسی دباؤ، کسی دھمکی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اچھا، وہ سائفر انہوں نے کس کو بھیجا؟ وہ سائفر انہوں نے فورن سیکرٹری کو بھیجا اسلام آباد میں. وہ کون ہے؟ وہ سہیل محمود صاحب ہیں. وہ بھی ایز اے گواہ پیش ہوئے اس عدالت کے سامنے اور انہوں نے بتایا کہ جناب، جو سائفر میں نے وصول کیا ہے اس میں کسی سازش اور دباؤ اور دھمکی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں، دفتر خارجہ کے 2 اعلیٰ ترین جو افسران کے درمیان سیکیور کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، اس کو بنیادی طور پہ آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آپ کے وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس حساس دستاویز کو استعمال کیا جائے. اور یہ چیز جب عدالت کے سامنے واضح ہو گئی تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جس کے نتیجے میں اب اس جماعت کی جو عدالتی یعنی کہ لیگل حکمت عملی تھی وہ بنیادی طور پہ بہت واضح اور سامنے تھی. عدالت کے اندر انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کی اور مسلسل ٹائم ضائع کیا عدالت کا، بلکہ یہاں تک کہ ان کے جو ڈیفینس لائر تھے ایڈوکیٹ عثمان گل، انہوں نے تو پرنسپل وٹنس کو کراس ایگزامن بھی نہیں کیا. جبکہ ان کی حکمت عملی کا سب سے اہم حصہ یہ تھا کہ میڈیا، سوشل میڈیا اور پریس کانفرنسز کے ذریعے نہ صرف اور محمد علی صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن یہ قطع کلامی کی معذرت، لیکن یہ جو گمشدگی والا معاملہ تھا سائفر کا، اس پر بھی ہم نے دیکھا ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی گئی. جب پرنسپل سیکرٹری اعظم خان پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر کو یہ ہینڈ اوور کیا اور اس کے بعد نہیں پتہ چلا پھر یہ کہاں گیا. اور چیئرمین PTI، بانی PTI کا یہ بیان تھا کہ یہ جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی وہ تو متعلقہ عملے کی تھی، وہ میری نہیں تھی. تو یہ گمشدگی سے متعلق بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی گئی ہے. جی بالکل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں they were all trying to pass the buck، ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالنا اور عدالت کا ٹائم ضائع کرنا. اور دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ایک ایٹمی پاور ہے، ایک نیوکلیئر طاقت ہے. اور نہ صرف ہماری عوام، ہمارے حساس ادارے، بلکہ عالمی برادری بھی آپ سے ایک سنجیدہ اور ذمہ دارانہ طرز عمل کی توقع کرتے ہیں، جو کہ بدقسمتی سے اس پارٹی اور اس کی حکومت میں بالکل نظر نہیں آیا. اور آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی سیکیورٹی پالیسی اور آپ کی جو انٹرنیشنل ساکھ ہے، اس کو جس طرح شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین کے لیے ڈیمیج کیا گیا، میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے.
کیس چلنے سے پہلے بھی اس ڈاکومنٹ کو، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا بڑا بنیادی اور اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اب جب یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے سعید محمد علی صاحب، تو اب اس فیصلے سے متعلق بھی ٹائمنگ کو بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن سے 8 روز پہلے آیا ہے، اب اس کو ایک بار پھر سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اس میں انصاف کا خون ہو گیا۔ تو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، 13 دسمبر کو جب اس پر فرد جرم عائد ہوئی ہے تو یہ 45-47 دن میں اس پر تو فیصلہ آنا ہی تھا۔ یہ اس کی ٹائمنگ کی کوئی امپورٹنس آپ کی نظر میں اس وقت موجود ہے؟ آپ کا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کی جو قانونی حکمت عملی تھی وہ صرف سیاسی حکمت عملی کا پارٹ تھی۔ ان کی جو قانونی اسٹریٹجی تھی وہ صرف یہ تھی کہ عدالت کے اندر عدالت کا وقت ضائع کیا جائے، اور عدالت کے باہر جو ہے میڈیا، سوشل میڈیا اور پریس کانفرنسز کے ذریعے عدالت کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اور جو جج ہیں ان کی کردار کشی کی جائے تاکہ اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کیا جا سکے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خوشائند بات ہے کہ ہمارے 75 سالہ تاریخ میں یہ بات اس عدلیہ کے فیصلے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے کہ بہت زیادہ سیاسی دباؤ، کردار کشی اور ڈیلینگ ٹیکٹکس کے باوجود عدالت نے اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری پوری کی ہے۔ تو یہ میں عدالت کی اور ہمارے عدالتی نظام کی جو کریڈیبلٹی کی اس میں بھی ایک امپروومنٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ دوسری جو آپ نے ٹائمنگ کی بات کی، کہ دیکھیں ٹائمنگ تو ایک حسن اتفاق اس وجہ سے ہے کہ اتنا عرصہ جو ہے پی ٹی آئی نے ڈیلینگ ٹیکٹکس کی، جس کی وجہ سے جس طرح ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے اتنا کیا جس کا مقصد، کیونکہ ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواب تھا نہیں، اس لیے ان کی پوری حکمت عملی وقت ضائع کرنے پہ تھی۔ لیکن بالآخر ان کو جب ڈیو پروسیس میں تمام موقع فراہم کیے گئے جس کا انہوں نے بھی استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ دیکھیں کہ ان کے بھی کئی لائرز جو ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ شاید چاہتے تھے کہ یہ سزا ہو جائے تاکہ اس کے بعد وہ اپنے سیاسی مستقبل کے لیے اس پارٹی کے فورم کو استعمال کر سکیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو ان کے ڈیفنس لائر تھے عثمان ریاض گل صاحب، انہوں نے جب ان کو موقع بھی ملا تو انہوں نے کئی پرنسپل وٹنسز کو کراس ایگزامن کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تو ٹائمنگ جو ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں ایک حسن اتفاق ہے کہ ایک عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ اس وجہ سے ڈیلے ہوا کیونکہ ایک پارٹی جو ہے وہ ناجائز استعمال کر رہی تھی اپنے رائٹ آف ڈیفنس، ڈیلینگ ٹیکٹکس کو خود استعمال کیا گیا، اور اب یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو نقصان پہنچانے کے لیے شاید یہ فیصلہ سامنے آیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک غلط تاثر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔